اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دائرہ قانون کے ساتھ آپ کا میزبان سیٹ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھ کر سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ انہی دعاؤں اور تمناؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہم پچھلے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ ہم انشاءاللہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے سیکشن 7 کو ڈسکس کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ایک فیملی دعویٰ کس انداز میں دائر کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ڈاکومنٹس، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہم اٹیچ کریں گے۔ انشاءاللہ آج ہم سیکشن 8 کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ٹاپک پر جانے سے پہلے میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس ویڈیو کو اگر یہ آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور وارث شاہ لاء اکیڈمی کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ فیملی کورٹ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی سیکشن 8 کو آج ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے انٹیمیشن ٹو ڈیفینڈنٹ، جب ایک دعویٰ دائر ہوا۔ ناظرین، میں نے جیسے لاسٹ ایپیسوڈ میں عرض کیا کہ میرا مقصد بنیادی یہ ہے کہ ہمیں عام پبلک کو، عام شہری کو، اور میرے آنے والے چھوٹے بھائی جو نیو کمر وکلا ہیں ان کو فیملی کورٹ کا پروسیجر پتہ چل جائے۔ تو میں ان ڈیٹیل اس کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ عام شہریوں کو ان کے مسائل کا حل اور ان چیزوں کا پتہ چل سکے، تاکہ جس طرح میں نے کہا کہ لنگر آن ہو رہے ہیں مقدمات، چونکہ لوگوں کو پروسیجر کا پتہ نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پروسیجر کا پتہ چلے تاکہ معاملات بہتر طریقے سے نمٹ سکیں۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے لاسٹ عرض کیا کہ ایک دعویٰ کس طرح سے دائر کیا جائے گا، اب ہم چلتے ہیں اس طرف کہ ایک دعویٰ دائر ہو گیا تو فیملی کورٹ دوسری پارٹی کو، مطلب ڈیفینڈنٹ کو، مدعا علیہ کو طلب کیسے کرے گی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو یہ میں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سیکشن 8 پڑھنے لگا ہوں۔ ویئر اے پلینٹ از پریزنٹڈ ٹو اے فیملی کورٹ، جہاں پر ایک دعویٰ فیملی کورٹ کے سامنے دائر کر دیا گیا ہو۔ اٹ شیل فکس اے ڈیٹ، یعنی وہ فیملی کورٹ جو ہے، شیل مین لازماً، فکس اے ڈیٹ، ایک تاریخ کا تقرر کرے گی، ایک تاریخ مقرر کرے گی۔ آف ناٹ مور دین 30 days فار دا اپیئرنس آف دی ڈیفینڈنٹ، مدعا علیہ کو پیش ہونے کے لیے ایک تاریخ مقرر کرے گی جو 30 دن سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ جو پہلی تاریخ مقرر کرے گی فیملی کورٹ دعویٰ دائر ہونے کے بعد، وہ 30 دن سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ ناظرین، لاء میں لکھا ہوا ہے کہ ودن 6 months فیملی کورٹ نے اس دعوے کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو ہم نے اس ٹائم کو کنزیوم کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ دعویٰ دائر ہوا، فیملی کورٹ نے تاریخ مقرر کرنی ہے، اور وہ 30 days سے زیادہ نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اٹ شیل ایشو سمنس ٹو دی ڈیفینڈنٹ ٹو اپیئر آن اے ڈیٹ اسپیسیفائڈ دیر ان، جو کورٹ ڈیٹ مقرر کرے گی، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ 30 days سے زیادہ نہیں ہوگی، اس ڈیٹ کے لیے عدالت اس مدعا علیہ کو طلب کرنے کے لیے سمن جاری کرے گی۔ اینڈ اٹ شیل ودن 3 days آف دا پریزنٹیشن آف دی پلینٹ سینڈ، جب دعویٰ دائر ہوا اس کے 3 دن کے اندر وہ سمن جاری کیے جائیں گے، ٹو ایچ ڈیفینڈنٹ، ہر مدعا علیہ کو، اور بائی کوریئر سروس۔ ناظرین، توجہ فرمانا، یہ وہ ایک ایسی چیز ہے، ایسے فیکٹس ہیں جو کچہری کے اندر عام شہری کے لیے اور ایک جونیئر وکیل کے لیے انتہائی اہم ہیں، جہاں پر لوگ لوٹے جاتے ہیں۔ ان نام سے، ان چیزوں سے ان کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، تو اس کے نام پہ بہت زیادہ پیسے لے لیے جاتے ہیں۔ تو اگر ان کے علم میں ہو کہ اب پروسیجر کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، تو وہ شاید ٹائم کی بچت بھی ہو، اور لوگوں کے جو ایکسٹرا پیسے ضائع ہوتے ہیں اس سے بھی ان کو فائدہ مل سکے۔ تو کہا گیا کہ ودن 3 days دعویٰ دائر ہوا، دعویٰ دائر ہونے کے فوری بعد عدالت نے ایک تاریخ مقرر کی۔ تاریخ مقرر کرنے کے ساتھ ہی عدالت نے سمن جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا، جو ودن 3 days جاری کیے جائیں گے۔ کس کو؟ ٹو ایچ ڈیفینڈنٹ، اگر ایک مدعا ہے تو اس کو سمن جاری ہوں گے، اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو علیحدہ علیحدہ سمن جاری ہوں گے۔
اور یا بائی کوریئر سروس ایک سمن جاری کرنے کا طریقہ کار تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ آپ نے سمن جمع کروائے، عدالت نے سمن جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا، تو عدالت کا جو تعمیل کنندہ ہے، جو پروسیسر سرور ہے، وہ سمن لے کر پرسنلی تعمیل کروانے کے لیے مدعا علیہ کے گھر تک جائے گا اور اس کو سمن تعمیل کروائے گا۔ لیکن اگر یہ تعمیل نہیں ہوتی یا یہ تعمیل مشکل ہے تو عدالت اس سمن کے ساتھ ساتھ کوریئر سروس کو آرڈر کرے گی کہ کوریئر سروس کے ذریعے وہ سمن اس کو تعمیل کرائے جائیں، اور بائی بوتھ، یا وہ اصالتاً سمن والی جو بات میں نے پہلے کی وہ، یا کوریئر، یا دونوں کا اکٹھا آرڈر کرے گی، بائی رجسٹرڈ پوسٹ، یا پھر وہ ڈاک خانے کے ذریعے رجسٹری لفافہ کروانے کا آرڈر کرے گی کہ رجسٹری لفافہ کے ذریعے سمن مدعا علیہ کے گھر بھیجے جائیں۔ ایکنالجمنٹ ڈیو، اور ساتھ وہ ایکنالجمنٹ ڈیو رسید جو ہے وہ بھی لگائی جائے گی تاکہ کورٹ کو انٹیمیشن مل سکے کہ وہ سمن پہنچا ہے کہ نہیں۔ نوٹس آف دا سوٹ، اور یہ کوریئر اور رجسٹری لفافہ یہ جو بھی عرض کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایک نوٹس بھیجا جائے گا دعوے کا کہ آپ کے خلاف دعویٰ پینڈنگ ہے، ٹوگیدر ود دا کاپی آف دا پلینٹ، اور اس کے ساتھ ایک دعوے کی کاپی جو ہے وہ بھی اس کوریئر میں، اس لفافہ رجسٹری میں یا اس سمن کے ساتھ جو ہے وہ مدعا علیہ کے ایڈریس کے اوپر بھیجی جائے گی۔ اور دعوے کی کاپی کے ساتھ اسی طرح کاپی آف دا شیڈول ریفرڈ ان سب سیکشن 2 آف سیکشن 7 اینڈ کاپیز آف دا ڈاکومنٹس اینڈ سوٹ آف ڈاکومنٹس ریفرڈ ٹو ان سب سیکشن 3 آف دا سیٹ سیکشن۔ تو ناظرین یہ بات کلیئر ہوئی کہ جب دعویٰ دائر ہوا، دعویٰ دائر ہونے کے فوری بعد عدالت تاریخ مقرر کرے گی جو 30 دن سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اس کا مقصد ہوگا مدعا علیہ کو طلب کرنا۔ طلب کرنے کے لیے عدالت سمن جاری کرے گی، سمن کے ساتھ ساتھ وہ نوٹس، وہ رجسٹری لفافہ، وہ کوریئر سروس کا بھی آرڈر کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ نوٹس جو سمن بھیجا جائے گا اس کے ساتھ دعوے کی ایک کاپی بھیجی جائے گی مدعا علیہ کی طرف، ساتھ اس کے وہ فیملی فرست گواہان جو ہے، وہ شیڈول فیملی گواہان کا وہ لگایا جائے گا، اس کی کاپی بھیجی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لسٹ آف ڈاکیومنٹس، اور وہ ڈاکیومنٹس جو آپ نے دعوے کے ساتھ لگائے تھے وہ بھی اس کے ایڈریس کے اوپر اس نوٹس اور سمن کے ساتھ بھجوایا جائے گا۔ اور دوسری بات ہے ٹو دی چیئرمین آف دا یونین کونسل ود ان whose jurisdiction the defendants or defendants as the case may be reside and where the defendants reside within the jurisdiction of different union councils, to the chairman of every such union council a notice of the plaint having been presented۔ ناظرین یہ ایک طریقہ کار تھا تعمیل کا۔ دوسرا طریقہ کار اور ہے کہ جس یونین کونسل میں مدعا علیہ رہتا ہے یا زیادہ مدعا علیہ ہیں تو وہ مختلف یونین کونسل کی جورسڈکشن میں رہتے ہیں، تو وہاں کا جو چیئرمین ہوگا یا چیئرمین ہوں گے ان کے نام پہ ایک سمن، نوٹس اس دعوے کی بابت اور ان تمام ڈاکومنٹس کو وہاں بھیجا جائے گا تاکہ اس چیئرمین کے ذریعے جو ہے وہ ان کی تعمیل جو ہے وہ کروائی جا سکے۔ ایوری سمن ایشوڈ انڈر کلاس بی آف سب سیکشن shall be accompanied by a copy of the plaint, a copy of the schedule referred to in subsection 2 of section 7 and copies of the documents and list of documents referred to in subsection 3 of the said section۔ جس طرح وہ میں نے بتایا کہ رجسٹری لفافہ، ٹی سی ایس، کوریئر، اس کے ساتھ دعوے کی کاپیز، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکومنٹس، فیملی، وہ شیڈول گواہان، اور وہ ریلائنس لسٹ جو ہے اور ڈاکومنٹس کی کاپی بھیجی جائے گی۔ اگر چیئرمین کے ذریعے تعمیل کروانا مقصود ہے تو پھر جو اس کی اگلی سب سیکشن میں بتایا گیا اس میں بھی یہ تمام ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ساتھ لگا کر چیئرمین کو بھجوائے جائیں گے تاکہ وہ اس کی تعمیل کروا سکے۔ ناظرین آگے یہ کہا گیا کہ آن ریسیٹ آف دا نوٹس انڈر کلاس سی آف سب سیکشن دا چیئرمین شیل ڈسپلے دی نوٹس آن دی نوٹس بورڈ آف دا یو سی فار اے پیریڈ آف 7 consecutive days and shall as soon as may be after the expiry of the said period inform the family court of the notice having been so displayed۔ ناظرین پہلے والے ہم نے پڑھا کہ سمن بھیجے جائیں گے بذریعہ تعمیل کنندہ، پھر کہا گیا کوریئر سروس ہوگا، لفافہ رجسٹری ہوگا، پھر کہا گیا چیئرمین کو بھجوائے جائیں گے۔ تو اب چیئرمین کرے گا کیا؟ چیئرمین یونین کونسل کا جو نوٹس بورڈ ہوگا اس کے اوپر اس نوٹس کو چسپاں کرے گا، اور 7 دن تک وہ نوٹس وہاں پہ چسپاں رہے گا، اور وہ 7 دن ختم ہونے کے بعد وہ کورٹ کو انٹیمیٹ کرے گا کہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق یہ نوٹس جو تھا وہ میں نے ڈسپلے کر دیا تھا۔ سروس آف دی پلینٹ اینڈ اٹس اکمپینمنٹس ان دی مینر پرووائڈیڈ ان کلاس بی اور کلاس سی آف سب سیکشن 1 شیل بی ڈیمڈ ٹو بی ڈیو سروس آف دی پلینٹ اپون دا ڈیفینڈنٹ۔ اگر یہ پروسیجر اڈاپٹ کر لیا جائے جو میں نے کہا
پہلا اور اس کے بعد یو سی والا چیئرمین والا، تو اگر یہ پروسیجر اڈاپٹ کر لیا جائے تو سمجھا جائے گا کہ جو تعمیل ہے مدعا کی وہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایوری نوٹس اینڈ سمن ایشوڈ، ناظرین اس کے بعد کہا گیا ایوری نوٹس اینڈ اٹس accompaniments under class C of subsection 1 shall be served at the expense of the plaintiff. The postal charges for such service shall be deposited by the plaintiff at the time of filing of the suit. ناظرین جو ڈاک خانے کے اخراجات ہیں یا جتنے بھی یہ اس پروسیس کرنے میں، یہ سمن وغیرہ بھیجنے میں جو ایکسپنسز آئیں گے وہ سارے کے سارے مدعی ادا کرے گا، اور جو پوسٹل چارجز ہیں، ڈاک خانے کے ڈاک کے چارجز ہیں، وہ دعویٰ دائر کرنے کے ساتھ ہی کورٹ میں جمع کروانے کا پابند ہوگا۔ سب کلاس 6 کو پڑھتے ہیں ناظرین۔ سمنز ایشوڈ انڈر کلاس بی آف سب سیکشن 1 شیل بی سروڈ ان دی مینر پرووائڈیڈ ان دی کوڈ آف سول پروسیجر 1908 آرڈر 5 رول 9 10 11 16 17 18 19 20 21 23 24 26 27 28 and 29. The cost of summons shall be assessed and paid as for summons issued under the code of CPC. تو ناظرین جس طرح سی پی سی کے اندر، سول پروسیجر کوڈ کے اندر، ضابطہ دیوانی کے اندر یہ جو آرٹیکلز میں نے پڑھے، جو رولز پڑھے، ان کے مطابق جو پروسیجر ہے سمن سروس کا، وہ سارے کا سارا یہی یہاں پہ بھی تصور کیا جائے گا۔ تو ناظرین ایکسپلینیشن ہے فار دا پرپز آف دس سیکشن دا ایکسپریشن یونین کونسل مینز دا یونین کونسل ٹاؤن کمیٹی اور یونین کمیٹی کانسٹیٹیوٹڈ انڈر سیکشن 57 آف دی الیکٹورل کالج ایکٹ 1964۔ 1964 کا ایک قانون ہے الیکٹورل کالج ایکٹ، اس کی دفعہ 57 کے اندر جو یہ تشریح کر دی گئی کہ کس علاقے میں یونین کونسل ہوگی، میونسپل کمیٹی ہوگی، یونین کمیٹی ہوگی، ٹاؤن کمیٹی ہوگی، تو وہ ساری کی ساری وہی چیزیں جو ہے یہاں پہ مراد لی جائیں گی۔ تو ناظرین پنجاب کے اندر سیکشن 8 میں ایک امینڈمنٹ آئی تھی، وہ پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی 2002 کے اندر آئی تھی۔ اس میں کہا گیا کہ ان سب سیکشن 1 فار کلاس سی دا فالوئنگ کلاسز شیل بی سبسٹیٹیوٹڈ۔ سی میں کہا گیا شیل ود ان 3 days آف دی پریزنٹیشن آف دا پلینٹ سینڈ ٹو ایچ ڈیفینڈنٹ بائی رجسٹرڈ پوسٹ اکنالجمنٹ ڈیو اور نوٹس آف دا سوٹ ٹوگیدر ود اے کاپی آف دی پلینٹ اے کاپی آف دی شیڈول ریفرڈ ٹو ان سب سیکشن 2 آف سیکشن 7 اینڈ کاپیز آف دا ڈاکومنٹس اینڈ اے لسٹ آف ڈاکومنٹ ریفرڈ ٹو ان سب سیکشن 3 آف دی سیڈ ایکٹ، اور سب سیکشن 3 اینڈ دا ایکسپلینیشن اکورنگ ایٹ دا اینڈ آف دا سیکشن شیل بی ڈیلیٹڈ۔ تو یہ جناب میں نے اس کو ان ڈیٹیل پڑھا، اور اس کا لب لباب یہ نکلا کہ جب دعویٰ دائر ہوگا، فیملی کورٹ کے سامنے دعویٰ دائر ہوا، وہاں پہ فیملی کورٹ پابند ہے، شل کا لفظ ہے، وہ ایک ایسی ڈیٹ مقرر کرے گی مدعا کی طلبی کے لیے جو 30 days سے زیادہ نہیں ہوگی، اور ود ان 3 days جو ہے اس کی طلبی کے لیے سمن جاری کیے جائیں گے، اور وہ سمن بذریعہ لفافہ وہ سالتاً بھیجے جائیں گے تھرو کورٹ نمائندہ، یا وہ رجسٹری لفافہ یا کوریئر سروس کے ذریعے بھجوائے جائیں گے۔ اور دوسرا اس میں کہا گیا کہ وہ یونین کونسل کے چیئرمین کے تھرو جو ہے وہ سمن جو ہیں وہ تعمیل کروائے جائیں گے، اور ان کی تعمیل کو ہم ایسے ہی سمجھیں گے کہ وہ تعمیل ہو چکی ہے، وہ پروسیس ٹائم پورا ہونے کے بعد وہ تعمیل ہو جانا تصور کی جائے گی۔ تو ناظرین ہم نے یہ پڑھا کہ ایک مدعا کو کس طرح سے، کس انداز میں طلب کیا جا سکتا ہے، کہاں، فیملی کورٹ میں، کسی بھی دعویٰ میں۔ تو ناظرین میرا مقصد جو تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ تک ان ڈیٹیل پہنچاؤں، میں نے اپنے تئیں کوشش کی۔ اس میں اگر کچھ کوتاہی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تاکہ آئندہ میں اس کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر سکوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے پروگرام، آج کے دن کے لیے اپنے میزبان سید افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں سیکشن 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔